بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے زندگی میں کون قیمتی ہے؟ کون زندگی کی مشکلات کو پرسکون رہ کر برداشت کرتا ہے اور کون تھوڑی سی گرمی میں ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک ہیرا اور ایک شیشہ، دونوں بظاہر ایک جیسے لیکن دراصل بہت مختلف ہیں۔ کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا اصل ہیرا ہے؟ ایک نابینا شخص نے صرف اپنے حس سے ہیرے اور شیشے میں فرق کیا اور ہمیں سکھایا کہ اصل سکون اور صبر کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ آئیے اس کہانی سے سیکھیں کہ زندگی میں ہیرے کی مانند بنے، مضبوط، پرسکون اور انمول۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ مکمل کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک شخص کے پاس ایک قیمتی ہیرا اور ایک شیشہ تھا۔ دونوں کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں بتا سکتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر ہیرا اور شیشہ دونوں حوالے کیے اور ساری حقیقت بھی بیٹے کی گوش گزار کی۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ہیرے اور شیشے کو ایک ساتھ لے کر مختلف ریاستوں کے سفر پر نکلا۔ ہر ریاست کے حاکم کو چیلنج کرتا کہ دونوں میں سے ہیرا کون سا ہے، وہ بتا دے تو ہیرا خزانے میں جمع کرا دے گا، اگر ایسا نہ کر سکا تو حاکم اسے ہیرے کی قیمت کے برابر قیمت ادا کرے گا۔ کئی ریاستوں کے حاکم کوشش کے باوجود بھی اپنی جواریوں سمیت ناکام ہوئے اور ہیرے کے برابر قیمت ادا کرتے گئے۔ وہ لڑکا جو ایک ہیرا اور شیشہ لے کر گھر سے نکلا تھا مالدار ہوتا گیا۔ جوں جوں مالدار ہوتا گیا اس کی ہوس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی ریاست سے اس کا گزر ہوا جہاں کا حاکم کھلے آسمان کے تلے دربار لگا کر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے یہی چیلنج اس کے سامنے رکھا۔ حاکم تو ناکام ہو گیا، لیکن اس تیز دھوپ میں لگے دربار میں ایک نابینا شخص نے کہا کہ اسے ایک موقع دیا جائے کہ وہ ہیرے اور شیشے میں سے ہیرے کا بتا سکے۔ سارے حیران ہوئے، لیکن ریاست کے حاکم نے اس کو موقع دیا۔ اس نابینا شخص کو اٹھا کر اس باکس کے قریب لایا گیا جس میں ہیرا اور شیشہ ایک جیسی بناوٹ میں موجود تھے۔ اس نے دونوں کو چھوا اور ناقابل یقین طور پر ہیرے کی شناخت کر لی۔ پورے دربار پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہیرے کے مالک لڑکے نے اس سے پوچھا کہ شناخت کیسے کی؟ تو وہ بولا، جہاں دربار لگا ہے وہ کھلا آسمان ہے اور تیز دھوپ ہے۔ تیز دھوپ میں بھی ہیرا ٹھنڈا اور سکون دینے والا ہوتا ہے، جبکہ شیشہ تیز دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہیرے کی پہچان کی گئی۔ اس لڑکے نے صحیح شناخت کرنے کے بعد ہیروں کو ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیا، جبکہ ریاست کے حاکم نے نابینا شخص کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی ہی صورتحال عام زندگی میں بھی ہے۔ قیمتی، کامیاب اور اچھا انسان ہر طرح کے حالات کا مقابلہ پرسکون طور سے کرتا ہے۔ وہ کبھی شکایات یا ایسی زبان جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو استعمال نہیں کرتا، لیکن جو انسان شیشے کی مانند ہوتے ہیں وہ حالات کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتے، یا ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر توڑ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے ہی حالات چل رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ان سارے حالات میں کون ایسے ہیں جو ہیرے کی طرح پرسکون اور صبر سے ہر طرح کے حالات میں مقابلہ کرتے ہیں، اور کون سے ایسے تھے جنہوں نے شیشے کی طرح تھوڑی سی حدت میں بھی برداشت نہیں کی۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اس فیصلے میں ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا حال اور مستقبل اسی فیصلے سے جڑا ہے۔ اگر ہم نے صحیح سمت کا انتخاب کر لیا تو کامیابی ہماری ہوگی، اور اگر تھوڑی سی حدت میں ہی راستہ چھوڑ دیا تو منزل کھو دیں گے۔ ماضی میں جو ہم غلطیاں کر چکے ہیں انہیں سدھارنے کے لیے درست اور صحیح وقت کی ضرورت ہے، اور یہ فیصلے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد کرنے ہیں تاکہ ماضی کی طرح کوئی مزید غلطی نہ کر سکیں۔ شکریہ۔